مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب لطری سال کے مطابق سال کے 25ویں اتوار کے اندر شامل ہیں، اور سال کا یہ 25واں اتوار ہمارے سامنے فراق دلی کو، مہربان ہونے کو اور شکر گزار ہونے کو پیش کرتا ہے۔ یقیناً اگر ہم دیکھیں، غور کریں آج کی تلاوتوں کی طرف، جس طرح آج کی جو پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، اور اشعیاء نبی کی کتاب کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ تیسرا حصہ ہے جس کے اندر آج کی تلاوت ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب جلا وطنی کے بعد خدا نجات کا وعدہ اپنی قوم سے کرتا ہے، اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور لوگ اس آس کے اندر تھے، یعنی لوگ ایک طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر انہوں نے ایک خیال بنا لیا کہ شاید خدا اب ہمیں معاف نہیں کرے گا، شاید خدا اب ہمیں آزادی نہیں بخشے گا، شاید خدا اب ہمارے اوپر نگاہ نہیں کرے گا، شاید خدا اب ہمیں بھول چکا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب خدا اپنے بندے اشعیاء نبی کو بھیجتا ہے، اور وہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ خداوند کا یوں فرمان ہے کہ جب تک خداوند پایا جائے تم اس کی کیا کرو؟ تلاش کرو۔ یعنی آج کی ایک طرح سے تلاوت دیکھیں تو پہلی تلاوت کی پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے، جس کے اندر خدا ہمیں آگاہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم پہلے کس کی تلاش کریں؟ خدا کی۔ جس طرح پولس رسول بھی کیا کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی کیا رہو؟ تلاش میں رہو، کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو، اور باقی چیزیں تمہیں کیا ہے؟ عطا میں مل جائیں گی۔ کہ یقیناً اگر ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہم نے کبھی خدا کی تلاش کی ہے؟ کس نے کبھی کی ہے کہ بھئی میں خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی کی ہم نے خدا کی تلاش؟ بلکہ ہم تو چیزوں کی، دولت کی، اور اسی طرح ہم باقی چیزوں کی تلاش میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، کوئی کاروبار کی تلاش کے لیے، کوئی دولت کی تلاش کے لیے، کوئی پیٹ کی تلاش کے لیے، اسی طرح ہم طرح طرح کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مگر جو چیز ہمیں تلاش کرنی چاہیے، جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ہم اس کی تلاش نہیں کرتے، ہم اس سے شروع نہیں کرتے جہاں سے سب چیزیں ہمیں کیا ہے؟ مل جائیں گی۔ ہم چیزوں کی طرف جاتے ہیں مگر چیزیں دینے والے کی طرف نہیں آتے، یعنی ہم خلق کی گئی چیزوں کی تلاش کرتے ہیں مگر خالق کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ تو یقیناً یعنی خدا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم خدا کو حاصل کر لیں گے، خدا کو پالیں گے، تو خدا سب کچھ ہمیں کیا کر دے گا؟ عطا کر دے گا۔ یقیناً ایک طرح سے دیکھیں، یعنی جو خدا کی تلاش کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ خدا اہم ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے عبادت کا دن کون سا ہے؟ اتوار کا دن، یعنی اتوار کا یعنی آج کا دن کون سا ہے؟ عبادت کا دن ہے، اور اس کے اندر چاہے کوئی شادی بیاہ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر ہم اس دن کو ترک نہیں کرتے بلکہ اس دن کے اندر ہم حاضر ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے لیے کلیسیا کا حکم ہے کہ اتوار کے اندر کیا جی خداوند کا دن کیا رکھنا؟ پاک رکھنا، اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ تو یقیناً اگر ہم خدا کا دن پاک رکھتے ہیں تو کبھی بھی خدا ہماری زندگی کے اندر کوئی کمی یا خامی رہنے بھی نہیں دیتا ہے۔ کہ یقیناً جس طرح خدا کا بندہ یوشع جو ہے، جب وہ بنی اسرائیل قوم کو شریعت پڑھ کے سناتا ہے، اور وہ ان کے سامنے اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ لوگوں کو آزادی دیتا ہے، وہ لوگوں کو کہا کرتا ہے کہ وہ ان سے واضح طور پہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اور میرا گھرانہ کیا کرے گا؟ خدا ان کی بندگی کرے گا۔ جس طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں جی فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں اور میرا گھرانہ خدا کی کیا کریں گے؟ بندگی کریں گے، خدا کی سازش کریں گے، خدا کا چناؤ کریں گے۔ مگر تم بھی اپنا چناؤ کر لو کہ تم نے کس کا چناؤ کرنا ہے۔ کہ یقیناً اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ اور آپ کا گھرانہ ہر اتوار خدا کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو یقیناً آپ پورا ہفتہ کیا ہے خدا کی برکتیں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ خدا کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی کمی، کوئی خامی خدا رہنے نہیں دے گا، اور خدا ہمیشہ آپ پر اپنی برکتوں کو کیا کرے گا؟ نازل کرے گا۔ ویسے بھی اگر ہم عام طور پہ بھی دیکھیں تو خدا نے 6 دن کے اندر کیا کیا تھا؟ تخلیق کائنات کا کام مکمل کیا۔ 6 دن انسان کے لیے مقرر کر دیے، اور 7واں دن کس کے لیے رکھا؟ اپنے لیے رکھا۔ جس طرح ہم شریعت کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ آیا کہ سبت کا دن کیا رکھنا؟
پاک رکھنا، یعنی سبت جو ہے یعنی جو خدا کا دن ہے اسے عبادت کے لیے رکھنا ہے، اس کے لیے کام کے لیے اسے مقرر نہیں کرنا، اسے خدا کے لیے مقرر کر دینا ہے۔ ہم غور کریں کیا باقی ہم نے کبھی اتوار، دن تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے لیے تو دیکھیں بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے شام کا، رات کا، کہ ہمارے لیے کہ رات کے وقت ہم یہاں پہ ہماری عبادت ہوتی ہے، پاکباز بھی ہوتی ہے، تو یقیناً لیکن ہم غور کریں کہ کیا ہم ہر اتوار کی عبادت کے اندر شامل ہوتے ہیں؟ کتنے خاندان ہیں جو شامل ہوتے ہیں؟ ہم غور کریں، یقیناً بہت کم خاندان ہے جو حاضر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے گھر میں 2 آ گئے، 3 آ گئے، 1 آ گیا، ایسے ہی ہم خدا کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آج خدا ایک طرح سے ہمیں خدا سکھاتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے خدا کی تلاش کریں۔ اگر ہم دیکھیں ہم اپنی ہر عبادت کے اندر شامل ہوں اور ہم ہر اتوار خدا کے گھر میں حاضر ہوں، تو یقیناً خدا بھی دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے لیے وقت نکالتا ہے، اور یقیناً ہم خدا کو تلاش لیں گے، یقیناً ہم خدا کو پالیں گے، اور خدا کہیں دور نہیں ہے، اور یہ خدا کا گھر ہے جو ہمیں خدا سے متعارف کرواتا ہے، جو ہمیں خدا سے آشنا کرواتا ہے، جو خدا کی جھلک کو ہماری زندگی کے اندر عیاں کرتا ہے، جو ہمیں خدا تک پہنچنے کا اور ہمیں خدا تک پہنچانے کا راستہ اور وسیلہ بتاتا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، ہم عبادت کے لیے جڑتے ہیں، دعا کے لیے جڑتے ہیں، اور کلام کو پڑھتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں، تو یعنی یقیناً خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں خدا سے متعارف کرواتا ہے اور ہمیں خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ اور یقیناً آج خدا کہتا ہے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہم اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، پرکھیں کہ کیا ہم نے خدا کی تلاش کی ہے، اور اس لیے خدا کا بندہ شاہ نبی آج خدا کی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جب تک کہ خداوند پایا جائے اس کی کیا کرو، تلاش کرو۔ اور یقیناً جس طرح رسولوں نے خداوند کو پایا، اس کی تلاش کی، جس طرح پولس رسول نے کیا کیا، جب اس مسیح کو پا لیا تو کیا کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں کیا ہے۔ یعنی جب اگر ہم نے خدا کو پا لیا تو پھر ہم فکروں سے آزاد ہو جائیں گے، پھر ہمارے اندر دنیاوی فکریں، دنیا کی فکریں نہیں رہیں گی، پھر ہم خدا کے لیے سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، نیک سوچیں گے، راست سوچیں گے۔ تو یقیناً آج خدا ہمیں بھی موقع دیتا ہے کہ ہم کیا کریں، خداوند کی تلاش شروع کریں۔ اور خداوند کی تلاش کہاں سے ملے گی؟ ہمیں کہیں لاہور جانا نہیں پڑے گا، سیالکوٹ جانا نہیں پڑے گا، کہیں دور جانا نہیں پڑے گا، بلکہ خدا کا گھر ہے، بلکہ خدا تو ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح شاہ نبی کی معرفتی خدا نے نشان دیا تھا، کیا نشان دیا؟ دیکھ ہماری کیا ہوگی؟ حاملہ ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا، اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی خدا کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا، کبھی ہم غور کر دیں، ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، ہم خدا سے بے وفائی کر لیتے ہیں۔ خدا کبھی بے وفائی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ جس طرح پولس رسول بھی کہتا ہے اگرچہ ہم بے وفا ہو بھی جائیں مگر خدا کبھی بے وفا نہیں ہوتا، بلکہ خدا تو اپنے وعدوں پر سچا ہے، وہ کبھی نہیں ہمیں بھولتا۔ جب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، جب بھی اس کے گھر میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے لیے کھڑا رہتا ہے۔ دوسرے بیٹے کی کہانی دیکھ لیں، باپ ہمیشہ انتظار کے اندر تھا کہ بیٹا کب آئے گا اور کب میرے پاس آئے گا اور کب میں اسے گلے لگاؤں گا۔ اور فصل کو دیکھ لیں، اس طرح بے شمار مثالیں ہمیں کلام خدا کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ اس طرح آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے، خدا بتاتا ہے کہ شریر اپنی راہ کو اور خطا کار اپنے خیالات کو کیا کرے، ترک کرے، اور خداوند کی طرف رجوع لائے تو وہ یعنی خدا پھر اس پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر خطا کار شریر جو ہے وہ اپنی بری راہ کو ترک کر دے گا اور خطا کار اپنے برے خیالات کو کیا کرے، ترک کر دے اور خدا کی طرف رجوع لائے گا، تو یقیناً خدا اس پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا۔ اور پھر خدا بتاتا ہے کہ خدا کے خیالات کیا ہیں؟ انسان کے خیالات جیسے نہیں ہیں، خدا کی راہیں انسان کی راہوں جیسی نہیں ہے، بلکہ کلام خدا کہتا ہے کہ جس طرح افلاک زمین سے اونچا ہے ویسے ہی میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے کیا ہے؟ بلند ہے۔ اور یقیناً اگر آپ دیکھیں ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، کبھی غور کریں، کیا جی ہمارے خیالات سارا کی خیال ہوتا ہے؟ ہمارا خیال ہوتا ہے جی ہم کوئی جی بچے کو ڈاکٹر بنا لینا ہے، جی انجینئر بن جائیں یا سی امیر بن جائیے، ہم گھر کو ایسا بنائیں گے، ہم ویسا بنائیں گے، ہمیں اچھی نوکری حاصل ہو جائے،
ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، یعنی ہمارے خیالات بھی دنیاوی ہوں گے، اور اس کے علاوہ ہم اور خیالات بڑھائے تو کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہ ہو، یعنی کوئی میری برابری پہ نہ آئے، اگر میرے پاس اچھی چیزیں ہیں تو دوسرے کے پاس نہ ہو، یعنی جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس نہ ہو، یعنی ہم اپنے لیے اچھی چیزیں چاہتے ہیں خدا سے، مگر دوسرے کے لیے ہم کبھی ویسا نہیں چاہتے۔ کبھی اپنی ہم زندگی پر غور کر لیں، ہم نے کبھی دعا کے اندر یہ کہا ہے کہ خدا جس طرح تو مجھ پہ رحم کرتا ہے، جس طرح تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے، میرے اس ہمسائے پر، میرے اس بھائی پر، میرے اس بہن پر، میرے اس فلاں خاندان پر بھی خدا تو اسی طرح کیا کرے، رحم کر۔ بلکہ ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو میرے پاس ہے اے میرے برا کو بھی نہ ہوئے، اے میرے ہمسائے کو بھی نہ ہوئے، بلکہ وہ تو میرا محتاج ہوئے۔ جس طرح آج ہم نے انجیل مقدس کے اندر بھی کیا تھا، اگر ہم نے دیکھا تو آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ انجیل مقدس کے ساتھ کیا ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے آج کی انجیل مقدس کو غور سے سنا ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا تمثیل پڑھنے کو ملی ہے، یعنی تاکہ سال کے اندر مالک نے مزدوروں کو کام کے لیے کیا کیا ہے، بھیجا ہے، اور وہ جب تڑکے نکلا ہے، یعنی پہلی گھڑی، یعنی صبح 6 بجے جب وہ نکلا ہے تو جتنے وہاں پہ اسے نظر آئے ہیں اس نے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ 1 دینار مقرر کر کے انہیں کیا کیا ہے، اپنے تاکستان میں بھیج دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ میں 1 دینار تمہیں، اگر تم سارا دن محنت کرو گے میرے تاکستان میں تو تمہیں 1 دینار دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ 1 دینار جو ہے وہ طے پایا ہے، اور پھر انہیں تاکستان میں بھیجا ہے کہ پھر تیسری گھڑی والے، یعنی پھر اس کے بعد مالک جو ہے، پہلے ہمیں نظر آیا ہے کہ پہلی گھڑی، پھر تیسری گھڑی یعنی 9 بجے، پھر اس کے بعد چھٹی گھڑی یعنی 12 بجے، اور پھر اگر آپ دیکھیں یعنی 9ویں گھڑی یعنی 3 بجے، اور پھر 11ویں گھڑی یعنی شام 5 بجے۔ مالک جو ہے بار بار جا رہا ہے، اور کیوں جا رہا ہے، کیونکہ جب وہ جا رہا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پہ مزدور جو ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم آج بھی غور کریں، ایک چیز آج بھی کامن ہے، جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ جب وہ مالک گیا بازار کی طرف، چراہے کی طرف، تو وہاں پہ اس نے صبح سویرے مزدوروں کو کیا ہے، کھڑے دیکھا ہے، کاریگروں کو کھڑے دیکھا ہے، اور پھر جب تیسری گھڑی یا چھٹی گھڑی، 9ویں گھڑی یا 11ویں گھڑی تو پھر وہاں پہ لوگوں کو بازار کے اندر اسی چوک پر کھڑے دیکھا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے یہاں کی بھی بات کریں، اگر آپ دسکے کی طرف جائیں تو آپ کو کہاں پہ مزدور کھڑے نظر آتے ہیں؟ 12 بجے تک میرے خیال سے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مزدور وہاں پہ دیہڑی کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ دسکے کے اندر جاتے ہیں نا، بگنا چوک کے اندر، اس طرح پڑی طرف چوک، وہاں پہ بھی آپ کو لوگ کھڑے نظر آئیں گے تاکہ کوئی نہ کوئی مالک آئے، جتنے انہیں مزدور درکار ہیں تو وہ یہاں سے ہمیں لے کر جائے تاکہ ساری دیہڑی لگ سکے، ایسے ہے نا۔ تو دیکھیں یعنی آج بھی وہ فرق ہے نظر ہمیں نہیں آتا ہے، جیسے پہلے تھا آج بھی ویسے ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں یعنی مالک جو ہے اس نے جب بھی کسی کو وہاں پہ دیکھا ہے، بار بار وہ نکل رہا ہے، اور جب بھی کسی کو بیکار وہاں پہ کھڑے دیکھا ہے، انتظار کرتے دیکھا ہے، ان سے پوچھا ہے کیوں یہاں پہ بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کسی نے کام پر نہیں لگایا، کسی نے ہمیں محنت پر نہیں لگایا، اور اس لیے ہم انتظار کے اندر ایک طرح سے کہا جی یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو تب مالک نے کیا کہا، جاؤ میرے تاکستان میں جاؤ اور جا کر کیا کرو، کام کرو، اور جو واجب ہوگا میں تمہیں دے دوں گا۔ جو پہلا گروہ تھا، یہ 5 گروہ ہیں، پہلے گروہ کے ساتھ طے کیا گیا تھا کہ تمہیں کیا ہے، 1 دینار دیا جائے گا، مگر باقیوں کے ساتھ ایسا کوئی بات نہیں کی گئی۔ باقیوں سے کیا کہا گیا، جو تمہیں جو درکار ہوگا وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب دیکھیں ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب مالک جو ہے یعنی جب وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، جب وقت آتا ہے مزدوری دینے کا، تو مالک جو ہے وہ اپنے کرندے سے کہتا ہے کہ آیا کہ پچھلوں سے لے کر پہلوں تک سب کو ان کی محنت ان کی مزدوری دے دی جائے۔ اور جب یعنی جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے، یعنی کہ 5 بجے 11ویں گھڑی کے قریب جو کام پہ لگے ہیں، جب وہ آئے جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے، تو مالک نے انہیں کیا کیا، 1 دینار دیا، یعنی جو 1 گھنٹہ کام کیا انہیں بھی 1 دینار دیا۔ اور جو پچھلے تھے یعنی جنہوں نے یعنی جو پہلے تھے، انہوں نے خیال کیا، کیا خیال کیا، انہوں نے خیال کیا کہ شاید ہمیں کیا ہوگا، کتنے دینار ملیں گے، یعنی اگر 1 گھنٹے والے میں 1 دینار ملے تو سانو کتنے ملیں گے، ہاں جی 12 دینار یا سانو زیادہ ملیں گے۔ اگر 1 گھنٹے والے میں مالک جو ہے 1 دینار دے رہا ہے
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਕੰਮ ਕਰ रहे हैं, तेरे मालिक ने सानू 12 दिनार देगा, सानू तो फिर ज्यादा देगा। लेकिन हम गौर करते हैं कि जब उनका वक्त भी आता है तो मालिक उन्हें भी क्या करता है, एक ही दिनार देता है। और जब ऐसा होता है तो हमें एक और चीज भी नजर आती है कि आयत जो उजरत तय की गई थी, मालिक ने वो उनका हक तो उन्हें क्या किया था, दे दिया। यानी जो पहला ग्रोह था उनसे कहा था कि भाई तुमने मेहनत करनी है, आपने सारा दिन काम करना है, तो तुम्हें एक दिनार क्या है दिया जाएगा। और वो दिनार मालिक ने क्या किया है, दे दिया है। लेकिन हम गौर करते हैं कि जब उन्होंने देखा कि मालिक ने 1 घंटा काम करने वालों को भी एक एक दिनार दे दिया, हमारे बराबर कर दिया है, तो तब वो क्या करने लगे, कुड़कड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि अब पहले ख्याल जैसे मैंने कहा जी साढ़े ख्याल तो की होंगे ने एक दूसरे को बुरा ना से कुछ साढ़े बराबर ना हो जाए, यही चीज हमें यहाँ पे भी नजर आती है। और ये देखें ये उनका शुक्रापन भी हमें नजर आता है। वो ये चीज भूल गए हैं कि अगर मालिक हमें अपने पाकिस्तान में सुबह काम के लिए ना भेजता, अगर काम के लिए ना लेकर आता, तो शायद असी भी बेरोजगार वहाँ पे इंतजार के अंदर क्या रहते, खड़े रहते। वहाँ पे हमने भी सारा दिन धूप के अंदर इंतजार है करते रहना था, बेकार खड़े रहना था। लेकिन मालिक ने हमें भेजा है, वो ये भूल गए हैं। लेकिन उन्हें क्या है, सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है। और वो क्या कर रहे हैं जी, हमने सारा दिन बोझ उठाया, धूप सही और खून पसीना बहाया, और उन्हें भी हमारे बराबर कर दिया और हमारे बराबर एक दिनार दे दिया। और तब हम यानी उनका रवैया नजर आते हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं, यानी वो शुक्र हो गए हैं कि अगर मालिक हमें काम पे ना भेजता, अपने ताकिसात में ना काम पे भेजता, तो हमने बेकार वहाँ पे सारा दिन उसी चौक पर खड़े रहना है। यानी उन्हें शुक्र हो गए। जिस तरह हम भी अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कर लें कि जो हमारे पास होता है हम उसके लिए खुदा का शुक्रिया नहीं अदा करते, जो दूसरे के पास होता है उसको देखकर खुदा की नाशुक्री करना शुरू कर दें, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मूसा के दौर के अंदर देख लें, उसकी बहन जो मरियम है वो कुड़कुड़ाती, खुदा सिर्फ तेरे नाल ही गल्लां कर सकता है, साढ़े नाल खुदा क्यों नहीं, खुदा सिर्फ तेरे ते काम कर सकता है, साढ़े ते क्यों नहीं, यानी कुड़कुड़ान लग पे। और तो देखें यानी गौर करें, यही रवैया हमारी जिंदगी के अंदर आज भी क्या है, पाया जाता है। कि यानी अगर हम देखें कि यानी हम दूसरों को अपने बराबर नहीं देखना चाहते, हम दूसरों के लिए जिस तरह हम अपने लिए सोचते हैं वैसा नहीं सोचते हैं। लेकिन खुदा ने तो हुक्म क्या दिया था कि तू अपने हमसाये से भी अपनी मानद क्या कर, प्यार कर। तो हम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, हम सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, दूसरे का ख्याल नहीं करें। यहाँ पे भी देखें कि वो भूल गए हैं कि मालिक ने हमारा ख्याल किया है और हमें काम पे रखा है, जो हमारा हक है, जो हमारे साथ तय पाया, वो हमारी उजरत हमें दे दी है। वो भूल गए हैं, लेकिन शुक्रापन उन्होंने ज़ाहिर कर दिया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया है। और यही हमारा रवैया है, जो हमारे पास है हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजार नहीं करते, और जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। और जब किसी दूसरे को खुदा कोई बरकत देता है, कोई नेमत देता है, कोई रहम करता है, और ऐसे सड़ना शुरू कर देते हैं, जलस होना शुरू कर देते हैं। तो देखिए खुदा आज हमें बताता है कि हम क्या करें, खुदा के शुक्रगुजार बने। और फिर मालिक की नजर देखें कि मालिक फिर बताता है, क्योंकि अगर हम देखें कि मालिक ने क्या कहा, फिर एक शख्स से मुखातिब होकर कहा कि ऐ मियाँ, जो मैंने तुझसे तय पाया था, जो तेरे साथ बात की थी, क्या मैंने तेरा हक, तेरा दिनार तुझे नहीं दिया? यानी जो एक दिनार तय पाया था, क्या मैंने तेरा हक तुझे नहीं दिया? और ये मेरी मर्जी है कि चाहे मैं पिछलों से लेकर यानी पहलों तक जिसको जितना चाहूँ उतना दूं। यानी मालिक है, मालिक जिसको जितना चाहे उतना दे। अब ये तो मालिक की मर्जी है, लेकिन अब वो अपने जाविये से देख रहे हैं। यानी वो नहीं चाहते कि भाई वो बेचारे वो भी इंतजार च रहे ने, वो भी घर की मेहनत करना चाह रहे हैं, बच्चों की मेहनत करना चाह रहे हैं, बच्चों का पेट पालन लिए वो भी इंतजार च रहे हैं। शायद उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा जी हमने मेहनत की है, हमने बोझ उठाया है, हमने धूप सही है। वो सिर्फ अपने लिए क्या है सोच रहे हैं और शुक्रापन ज़ाहिर कर रहे हैं। फिर मालिक एक तरह से हमारे लिए उस चीज़ को वाज़िया करता है। और अगर हम अगर हमने आज की तफसील को गौर से समझा है तो हमें नजर आता है कि मालिक को क्या नजर आया है। मालिक ने देखा है दूसरे लोगों की तरफ भी, यानी जो जब वो 9 बजे गया है कि भाई इन्हें किसी ने नहीं लिया, उन्हें भी कहता है जाओ ताकि साहब में जाकर क्या करो, काम करो। जो जब 12 बजे गया है, जब 3 बजे गया है और जब 5 बजे गया है, तो तब भी मालिक ने जब लोगों को देखा कि शायद इन्हें अभी तक किसी ने नहीं काम पे लिया और ये बेचारे भी क्या है
اپنے گھر کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، یہ بھی ابھی تک آس اور انتظار میں ہے، توکل میں ہے کہ کوئی تو آئے گا جو انہیں لے کر جائے گا۔ اور جنہوں نے 5 بجے تک انتظار کیا، شاید اس انتظار کے اندر ہے کہ ہمیں 1 گھنٹے کا بھی کام مل جائے جس سے ہم تھوڑے پیسے لے کر اپنے گھر کی ضرورتیں یا کھانا پینا اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ اور مالک کو کیا ہے، وہ سب نظر آ رہا ہے، یعنی جو مالک مکان ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ یعنی یہ جو سارا دن بیچارے انتظار کر رہے ہیں آیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو جو اجرت ملنی ہے اس سے انہوں نے اپنے گھر کو کیا کرنا ہے، چلانا ہے۔ اور اس لیے مالک کو ان کا گھر نظر آ رہا ہے، ان کے گھر کی ضرورتیں نظر آ رہی ہیں، ان کا وہ احساس نظر آ رہا ہے۔ مالک کو ان کے لیے وہ محبت دکھا رہا ہے، وہ ساتھ دکھا رہا ہے، وہ فراق دلی دکھا رہا ہے، وہ رحم دلی دکھا رہا ہے، اور وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ان پہلے مزدوروں کو کیا ہے، نظر نہیں آتی۔ اور اس لیے مالک جو ہے وہ جانتا ہے کہ بے شک جو پہلوں نے کام کیا ہے، ضرورتیں تو سب کی کیا ہیں، ایک برابر ہیں، جنہوں نے سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر کیا کیا ہے، انتظار کیا، ضرورتیں تو ان کی بھی کیا ہے، ویسی ہیں جنہوں نے سارا دن کام کیا یا سارا دن انتظار کیا ہے۔ تو ضرورتیں تو سب کی ایک جیسی ہیں، تو یقیناً ہم غور کریں کہ مالک کو وہ چیز کیا ہے، نظر آئی ہے، مالک نے ان پر نگاہ کی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر غور کریں تو ہم بھی غور کریں کہ کیا کبھی ہم نے بھی اس مالک کی طرح ہم نے بھی کبھی ارد گرد نگاہ کی ہے، جنہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں ہماری مدد درکار ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہے انہوں اچھی جاب دلوا سکیں، یا کئی دفعہ کوئی بے روزگار ہے انہوں اچھی نوکری لوا دیے، یا کوئی بے روزگار ہے، مزدور ہے، سانو پتہ ہوتا ہے کہ اسی کتے مزدوری دے بھیج سکتے ہیں، تو ہم دیکھ کے بھی ہم کہیں گے کیوں کر میرا لگا پھر سانو بھی لگے۔ تو یعنی اگر ہم دیکھ کر بھی نظر انداز کریں تو پھر ہم رحم دل نہیں ہے، پھر ہم فراق دل نہیں ہے، پھر ہم خدا کی مانند نہیں ہو سکتے، یعنی پھر خدا کی خوبیوں کو ہم اپنا نہیں سکتے۔ لیکن خدا آج ہمیں تمثیل کے ذریعے سکھانا چاہ رہا ہے کہ جس طرح خدا کوئی بید باؤ نہیں کرتا، جس طرح اس مالک نے کیا کیا ہے، کوئی بید باؤ نہیں کیا، بلکہ کمزوروں کو بھی، بے روزگاروں کو بھی، انتظار کرنے والوں کو بھی کیا کیا، ان کا بھی احساس کیا، انہیں بھی خدمت کا موقع دیا اور ان کو بھی برابر حق دیا۔ تو یقیناً ہم بھی کیا کریں، جو ہمارے ارد گرد کمزور لوگ ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کی ہم مدد کر سکتے ہیں، جن کے ہم کام آ سکتے ہیں، جن کا ہم سہارا بن سکتے ہیں، ہم بھی ان لوگوں پر کیا کریں، نگاہ کریں۔ تو یقیناً خدا آج ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، غور کریں کہ کیا ہم نے کبھی فراق دلی کا مظاہرہ کیا ہے، کبھی ہم نے کسی پر رحم کیا ہے۔ خدا کی سلسلے کیا کہا تھا، رحیم بنو کہ جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ کیا ہے، رحیم ہے۔ اور پھر خدا کی آخری آیت کیا کہتی ہے، جو آخر ہے وہ اول ہو جائیں گے اور آخر جو ہے وہ اول۔ کہتے جی اول ہم ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، ہم اہم ہیں، ہم پہلے ہیں، لیکن جب خدا نے چناؤ کیا، مسیح نے چناؤ کیا تو کن کو چنا؟ جو کون تھے؟ مچھلیاں پکڑنے والے، جو دیکھیں مزدوریاں کرنے والے، انہیں اپنے پاکستان کے لیے، اپنی بشارت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے پیروکار ہونے کے لیے، اپنے شاگرد ہونے کے لیے خدا نے کیا کیا، چن لیا۔ اور پہلی جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، یعنی جو پہلے اول درجے پہ نظر آتے تھے بنی اسرائیل قوم، خدا نے کیا کیا کہ جنہیں بنی اسرائیل قوم نظر انداز کرتے تھے، یعنی غیر قوم، خدا نے ان کو بھی کیا کر دیا، عمل کر دیا۔ تو یقیناً اگر ہم دیکھیں، غور کریں، خدا کوئی بید باؤ نہیں کرتا، خدا سب سے ایک جیسی محبت رکھتا ہے۔ جس طرح سامری کی کہانی سے بھی واقف رکھتے ہیں، اللہ بھی گزرا، کاہن گزرا، پھر نیک سامری گزرا، اور خدا نے کیا کہا، کون اس کا ہمسایہ ٹھہرا جس نے اس پر کیا کیا، رحم کیا۔ تو یقیناً خدا آج ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم بھی کیا کریں، فراق دل بنے، ہم بھی رحیم بنے، ہم بھی خدا کے شکر گزار بنے۔ جس طرح آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس گروہ کی طرح نہیں کہ جنہیں مالک نے کام بھی دیا، ان کا حق بھی دیا، لیکن پھر بھی نہ شکرے ہوئے۔ ہم غور کریں، خدا نے کیا کچھ ہمیں نہیں دیا، خدا نے کیا کچھ ہمیں عطا نہیں کیا، خدا کیا کچھ ہمیں مہیا نہیں کرتا۔ جو مانگتے ہیں خدا سب دیتا ہے۔ اس نے تو کہا کہ مانگو تو تمہیں کیا ہے، دیا جائے گا، ڈھونڈو تو کیا کرو گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے پاس سے کھلا جائے گا۔ تو آج تو خدا نے یہ بھی کہہ رہا ہے، اگر تم خدا کی تلاش کرو گے تو تم اس کو بھی کیا کر لو گے،
پال ہو گئی. یعنی اگر ہم خدا کو بھی ڈھونڈنا چاہیں گے تو خدا بھی ہمیں مل جائے گا. تو یقیناً آئے آج ہم بھی اپنی اپنی زندگی کی طرف دیکھیں, غور کریں کہ کیا باقی ہم فراق دل ہیں, باقی ہم رحم دل ہیں, باقی ہم خدا کے شکر گزار ہیں. یقیناً خدا کس دل کی طرف دیکھتا ہے جو کیا ہے, شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں پولس رسول بھی کیا کہتا ہے, خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا رکھتا ہے, عزیز رکھتا ہے. خدا دل کی جو شکر گزاری ہے اس کی طرف دیکھتا ہے. جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہی فراق دل ہوتا ہے, جو شکر گزار ہوتا ہے وہی رحم دل ہوتا ہے. اور یقیناً جب تک ہم خدا کے شکر گزار نہیں بنیں گے ہم کبھی بھی فراق دل نہیں ہو سکتے, کبھی بھی رحم دل ہوئے نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوں گے حابل کی طرح, تو پھر ہی ہم دوسروں کا ساتھ بھی کریں گے, پھر ہی ہم فراق دل ہوں گے, پھر ہی ہم دوسروں کا خیال بھی کریں گے, پھر ہی ہم دوسروں کا رحم بھی کریں گے, پھر ہی ہم دوسروں کی مدد بھی کریں گے. تو خدا آج کے کلام پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے. آمین. نذرانے کا بھی